اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ وہ ہے جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ ٹھہرا۔ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی ولی اور نہ کوئی شفیع، تو کیا تم لوگ ذکر نہیں کرتے؟ وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھ جاتا ہے ایک دن میں جس کا پیمانہ 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے مطابق۔ یہ علم غیب اور شہادت ہے جو عزیز الرحیم کا ہے۔ ذالک علم الغیب والشہادت العزیز الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ترتیب کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں، اور آخر میں اسی کو علم غیب و شہادت کہا۔ پہلی ترتیب میں 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کی خلقت، اور پھر عرش پہ ٹھہرنا۔ ایک تخلیق مادیت کی ہے اور ایک تخلیق روحانیت یعنی ہدایت کی ہے۔ جہاں تک زمین اور آسمانوں کی مادی تخلیق کی بات ہے، آج تک کی تحقیق اس بات کو شمار میں نہیں لا سکی کہ زمین اور آسمان کب وجود میں آئے۔ یہ لاکھوں سال پر محیط ہے یہ کائنات۔ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا کہ 6 مرحلوں میں اس کو بنایا گیا، اور 7ویں مرحلے میں عرش کا استوا ہوا۔ استوا کہتے ہیں کسی چیز کو برابر کرنا، اس کی کمی بیشی کو پورا کر کے اس کو ایک متوازن صورت دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں شامل ہے کہ وہ چیزوں کو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر استوا کرتا ہے، پھر قدرہ کرتا ہے، اور پھر ہدایت دیتا ہے۔ یہ عمل پہلے مادیت میں ہوا۔ مادیت میں پہلے سورج کو خلق کیا گیا، پھر اس سے ستارے وجود میں آئے، پھر سیارے وجود میں آئے، اور پھر زمین کو بنایا گیا اور ساری ضروریات زندگی کو مکمل کیا گیا، پھر نباتات اور حیوانات کا وجود آیا، اور آخر میں انسان کا وجود آیا۔ اس طرح یہ مادی تخلیق مکمل ہوئی، اور پھر ہدایت اور روحانیت کا دور شروع ہوا۔ یہ دور ہدایت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، جس کے لیے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اس طرح ارشاد ہوا کہ میں جس آدم سے ہوں اس کو آئے ہوئے 5600 سال ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے 18 آدم گزر چکے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس آدم سے ہوئی وہ 19ویں آدم تھے، اور اس آدم کے بعد 5600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ کیونکہ یہ معاملہ غیب اور شہادت کا ہے، تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ غیب کا دور ہے، اور 7واں دن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا ہے اور وہ یوم شہادت ہے، تو وہ 7واں دن ہے، اور اس میں استوا علی العرش ہوتا ہے۔ یعنی پھر اللہ کی جو خلافت ہے وہ زمین پر قائم ہوتی ہے۔ یہ خلافت حقیقت میں استوا علی العرش کی عملی شکل ہے۔ یعنی 6 دن جو غیب کے ہیں وہ انبیاء کے ہیں، 7واں دن جو استوا علی العرش کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ اس طرح ایک ترتیب مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ یہ غیب و شہادت کی ایک ترتیب مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری ترتیب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعودون۔ یعنی جو امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جس کو قرآن کریم نے کہا امر،
یعنی امر کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی اللہ کا امر روح اسلام ہے، زمینی اور آسمانی مملکت چلانے والی روح۔ جیسے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسمان سے زمین کی طرف اتارا، اور جس نے مسلمانوں کو دین و دنیا کی دولت کا وارث بنا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روح 1000 سال کے لیے پھر آسمانوں میں چڑھ جاتی ہے، یعنی غیب میں چلی جاتی ہے۔ اس روح کا قیام زمین میں مسلمانوں کے پاس 300 سال تک رہا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صدی اسلام کی بہترین صدی ہے، پھر اس کے بعد والی، اور پھر اس کے بعد والی، یعنی یہ 300 سال تک روح اسلام زمین پہ رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو ایک 1000 سال کا عرصہ ہے وہ فیجن و اوجن کا ہے، یعنی فیج اوج کا زمانہ ہے۔ یہ فیجن اوج جو ہے یہ خلافت کی ضد ہے، یعنی نام نہاد خلافت چلتی رہی، حقیقی خلافت غیب میں چلی گئی۔ استوى علی العرش، خلافت علی مناج نبوت کا قائم ہو جانا، اور فیجن و اوجن یہ خلافت کی ضد ہے، یعنی خلافت کا غیب میں چلا جانا۔ پھر اس کے بعد 1000 سال کا دور ہے، جس کو فرمایا گیا کہ اس میں یہ روح جو ہے یہ آسمانوں میں چلی جائے گی۔ اس 1000 سال کے دور کے بعد یہ روح دوبارہ آئے گی۔ اس کی شہادت احادیث میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہے، یعنی یہ پھر شہادت کا دور آئے گا، اور پھر استویٰ علی العرش ہوگا۔ یہ علم و غیب و شہادت کی دوسری ترتیب ہے، یعنی خلافت علی منہاج نبوت کا قائم ہونا۔ اسی کا نام اعادہ اسلام ہے۔ اعادہ اسلام در حقیقت عالم روحانیت میں اپنے وقت مقررہ کا پھل ہے۔ اعادہ اسلام اسلام کے ادیان عالم پر غالب ہونے کا یقینی تصور باندھتا ہے۔ یہ اعادہ زندگی کی واحد دلیل ہے، اعادہ میں حیات ہے، اعادہ مایوس قلبوں کے لیے بشارت ہے۔ برخلاف جس دن میں اعادہ نہ ہو وہ دن مردہ ہے، نور رحمت سے دور ہے۔ مسلمانوں کا ہر وقت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا، صلوات بھیجنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین زندہ ہے۔ اور پھر اذان کے بعد نماز سے پہلے دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر دیکھنے کی خواہش، یہ سب اعادے کی دلیل ہیں۔ اسلام زندہ دین ہے، اور زندہ دین کا اعادہ ہوتا ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیب و شہادت کی منزلیں ہیں۔ یہ غیب و شہادت میں اللہ کی ربوبیت کے راز ہیں۔ تو یہ دور اعادہ اسلام کا دور ہے، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہونے کی بشارتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں موجود ہیں، اولیاء کرام کے اقوال موجود ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اسلام دوبارہ غالب آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔